بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں، آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ فرمائے جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں کو وسیع کر دیتے ہیں، اور جو بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو کم کر دیتے ہیں۔ ہر حال میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہی جانتے ہیں ہمارے حال کو۔ اللہ جل شانہ کو پورا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے اوپر نگاہ ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوق پیدا کی ہے۔ 6,000 مخلوق اس زمین کے اوپر ہے، اور 12,000 مخلوق سمندر کے اندر ہے۔ اور جو مخلوق زمین کے اوپر ہے وہ سمندر کے اندر نہیں رہ سکتی، اور جو مخلوق سمندر کے اندر ہے وہ اس زمین کے اوپر نہیں رہ سکتی۔ سمندر کی الگ زندگی ہے اور زمین کی الگ ہے۔ مچھلی پانی سے باہر آئے ایک دم مر جاتی ہے، انسان پانی کے اندر جائے ایک دم مر جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، سبحان اللہ۔ اور جو مخلوق سمندر کے اندر رہتی ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام منو اور ٹنو کے حساب سے اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتے ہیں۔ اور زمین کے اوپر جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ بھی انہیں کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر مخلوق اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔
ایک حضرت انسان ہے، اتنا کھاتا ہے پیتا ہے، سب سے اچھی خوراک کھاتا ہے اور صاف ستھری خوراک کھاتا ہے، اور ناشکرا بھی انسان ہے۔ پرندے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، درندے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جتنی مخلوق ہے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ زمین بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، آسمان بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، درخت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر زمین اللہ کا ذکر نہ کرے تو ایک گندم کا دانہ ہمیں نہ ملے، اگر سمندر اور دریا اللہ کا ذکر نہ کرے تو ایک مچھلی اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی، اور جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو وہ دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک بڑی شان والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی سلطنت والے ہیں، بہت بڑے مہربان ہیں۔ یہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے ہی بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں بنا سکتا۔ ہمارا حکم تو ہمارے جو ناخن ہے نا، اس کے اوپر بھی نہیں چل سکتا۔ ساری دنیا کے بادشاہ کہیں ناخن کو، ناخن آج کے بعد تم نے نہیں بڑھنا، تو کیا خیال ہے وہ بڑھے گا یا وہیں رک جائے گا؟ ہمارے اپنے جسم کے اوپر ہمارا حکم نہیں چل سکتا، اور اللہ سبحان اللہ وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا، اس ساری دنیا کے نظام کو ختم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی ختم کریں گے، اور کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ سورج کی روشنی بھی ختم ہوگی، چاند کی روشنی بھی ختم ہوگی، ہواؤں کا چلنا بھی بند ہوگا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ جو روح نکالنے والا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، اس کو بھی موت آ جائے گی، وہ بھی ختم، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ سب کو جب ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک رحمت کی بارش برسائیں گے، اور اس زمین سے انسان مٹی جھاڑ کر بغیر ختنے کے اور بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنی خواب گاہوں سے کس نے جگایا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، جس نے تمہیں سلایا آج اسی نے جگایا ہے۔ پھر سب
میدان حشر کی طرف دوڑیں گے اور وہیں حساب کتاب ہوگا، یا جنت ہوگی یا جہنم۔ حشر کی سختی بہت سخت ہے، اور سختی سے ہم بچیں، اور جو نیک بندے ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ ساری منزلیں آنے والی ہیں، ہم تیار رہیں، ہم تیار رہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا۔ اللہ نے بھی سچ فرمایا، اللہ کے حبیب نے بھی سچ فرمایا۔ اب فیصلہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سوچئے ذرا، فکر کیجئے آخرت کے بارے میں۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔